لی جو محمد نام، محمد نام، ارے لی جو محمد نام۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لیجو محمد نام، یہ آج کا موضوع بنا لیا. لیجو محمد نام، یہی موضوع ہے. یہی موضوع ہے. موضوع محمد ہے، محمد نام، اور محمد کے سوا جو کچھ ہے وہ موضوع ہے. موضوع کہتے ہیں من گھڑت، بس نام محمد کے سوا جو کچھ ہے وہ موضوع ہے، باقی ہم کچھ نہیں مانتے. سو لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام میں کیا ہے؟ لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام کیا ہے؟ ذات تو کامل ہے ہی، مگر یہ نام بھی کامل ہے. اور ذات تو مکمل ہے ہی، یہ نام بھی مکمل ہے. اور ذات تو مکمل ہے ہی، یہ نام بھی مکمل ہے. اور ذات تو متمم ہے ہی، یہ نام بھی متمم ہے. اس لیے عاشق لوگ کہتے ہیں لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی کہتا ہے محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی. احد کولو احمد، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. سبحان اللہ. لیجو محمد نام ایک اللہ کا نام ہے، ایک محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ لفظ بولیں اللہ، آپ کے ہونٹ ملے ہیں یا کھلے رہے؟ اب غور سے پڑھیے. اللہ، ہونٹ ملے ہیں؟ ملے ہیں. ہونٹوں کو بوسے سے دور رکھا. اللہ نام میں ہونٹوں کو بوسے سے دور رکھا. اب لیجو محمد نام. اب کہیں محمد. کتنی بار کتنی بار ہونٹوں نے چوما ہے؟ کتنی بار چوما ہے؟ 2 بار. اس نے جو اپنے حصے کا بوسا تھا وہ بھی ادھر ہی ڈال دیا اپنے حصے. باری تعالی اس حسن کو بھی چومنے کو جی کرتا ہے، تیرے حسن کو بھی چومنے کو جی کرتا ہے. وہ فرماتا ہے میرا حسن چومنے سے پاک ہے.
میرے حسن کو چوم نہیں سکتے، تو باری تعالیٰ پھر اس آرزو کو، اس خواہش کو کیسے پورا کرے کہ تیرے حسن کو چومیں؟ کیسے پورا کریں؟ فرماتا ہے لیجو محمد نام، لیجو محمد نام، محمد نام لیجو۔ ایک بار جو چومو گے تو وہ میرے حسن کا چومنا ہوگا، دوسری بار چومو گے تو میرے محبوب کا چومنا ہوگا، تو دونوں حسن ایک ہی نام میں چومے گئے۔ اس لیے میم 2 بار لائے، میم بولیے 2 بار لائے تاکہ زبان 2 بار بوسے دے۔ اپنے نام کو بھی کامل رکھا اور نام کے پورا لفظ بھی کامل اور لفظ کا ہر حرف بھی کامل۔ ایسے نام نہیں ہوتے، کوئی نام نہیں ہوتا، نام جب پورا لیتے ہیں مکمل تو وہ اپنے معنی میں کامل ہوتا ہے۔ جب آپ اس پورے نام کو حرفوں میں توڑ دیتے ہیں تو کوئی حرف بھی اپنے معنی میں کامل بولیے نہیں رہتا۔ لفظ پورا ہو تو معنی میں کامل ہے، اگر وہ لفظ حرفوں میں بدل جائے، اس کو جدا جدا حرفوں میں کر دیں تو پھر حرف معنی میں کامل نہیں رہتے۔ مگر ہر نام کی یہ حالت ہے، اس نے 2 نام مستثنا کر دیے، ایک اپنا اور ایک لیجو محمد نام، ایک حضور کا۔ اب پہلے اللہ کو سمجھا لوں نام کہ ہر حرف میں کیسے کامل ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جائے گی۔ پڑھیے اللہ، یہ لفظ اللہ کی ذات پاک پہ دلالت کرتا ہے، اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے۔ اب اس الف کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں، جب الف کو ہٹا دیا تو باقی رہ گیا لام سے شروع ہو کر للہ، اس کا بھی وہ بھی با معنی ہے، اس کا معنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو لفظ جو بچا وہ با معنی بچا، با معنی رہا۔ پھر لام ہٹا دیں، کیا؟ لام ہٹا دیں اور پہلا الف لگا دیں تو بن جائے گا الہ۔ الہ کا معنی عبادت کے لائق، پھر بھی معنی میں بولیے کامل، مکمل اور کامل رہا۔ اب الف بھی ہٹا دیں، پہلا لام بھی ہٹا دیں۔ اللہ میں لام پر شد ہے، لام 2 مرتبہ ہے۔ جب پہلا الف اور پہلی لام ہٹا دی تو بچ گیا لہو۔ لہو کا معنی ہے اسی کے لیے، کا معنی ہے اسی کے لیے۔ 2 حرف بچے تو وہ بھی معنی میں کامل۔ اب یہ لام بھی ہٹا دیں تو خالی بچ گیا ہو، اور ہو کا معنی ہے بس وہی، معنی ہے بس وہی، وہ بھی کامل۔ تو آپ نے دیکھا اس نے اپنے نام میں لفظاً بھی اور حرفاً بھی کوئی نقص آنے ہی نہیں دیا، کسی حرف میں نقص نہیں آنے دیا۔ اب لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، وہی شان، وہی جھلک، وہی آن، وہی بان منعکس کر دی محبوب کے نام میں۔ پڑھیے محمد، حضور کی ذات پاک کا نام، اس میں ذات، اس میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلا میم ہٹا دیں، پہلا میم ہٹا دیں، بن گیا حمد، تعریف۔ محمد تھا تو جس کی بڑی تعریف ہوئی یہ تھا، جب میم ہٹا حمد ہوا تو سراپا تعریف رہ گیا، سراپا تعریف حمد۔ یہ محمد کا، لفظ محمد کا مادہ بن گیا، لفظ محمد کا مادہ بن گیا، روٹ۔ اب ہے ہٹا دیں اسی طرح،
اور پہلی میم لگا دیں تو بن گیا ممد. میم میم دال ممد، مدد فرمانے والا، کرم فرمانے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمانے والا، مشکل کشائی فرمانے والا، مدد فرمانے والا، ممد. اب میم بھی ہٹا دیں، ہے بھی ہٹا دیں تو میم دال بن گیا مد. اس کا معنی دراز، جس کا کبھی خاتمہ ہی نہ ہو. ہائے ہائے، جس کا کبھی دراز، سب سے بلند. دراز، مد کا مطلب بلند، اس میں کبھی پستی ہی نہ ہو، ہر شے سے بلند اور ہر شے سے دراز، مد. اب میم بھی ہٹا دیں، خالی بچ گیا دال. اور دال کا معنی دلالت کرنے والا، رب پر، رب پر دلالت کرنے والا، رب کا ہونا بتانے والا، رب کا ہونا دکھانے والا. دلیل، دال کس کو کہتے ہیں؟ جو دلالت کرے. تو محبوب کے نام کو یہ شان دی کہ پورا لفظ بھی مکمل اور لفظ کا ہر ہر حرف بھی مکمل، اس میں بھی نقص کا کہیں گما نہیں ہونے دیا، نقص کا کہیں گما نہیں ہونے دیا. اور پھر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو مادہ رکھا، اپنے نام اللہ کا مادہ نہیں، اور محبوب کو شان کیا دی؟ محمد. اس کا مادہ رکھا اور مادہ کیا بنایا؟ حمد. مادہ کیا بنایا؟ حمد، تعریف. اب محبوب کا وہ مادہ رکھا، اسی سے اپنے بھی نام بنائے، اسی سے مصطفیٰ کے نام بھی بنائے. محبوب کے نام کا وہ مادہ رکھا، حمد. باری تعالیٰ تجھے کیا پکاریں؟ کہیں میرے محبوب کے نام کا مادہ کیا ہے؟ حمد. فرمایا بس اسی محبوب کے مادے کو چلا لو، اسی حمد سے مجھے حامد کہہ لو، اسی حمد سے مجھے محمود کہہ لو. تو محبوب کے نام کے مادے سے خود کو حامد کہلوا لیا، اسی حمد محمد، اس مادے سے خود کو محمود کہلوا دیا. خود حامد ہو گیا، خود محمود ہو گیا، حماد ہو گیا. اور پھر محبوب کی باری آئی تو خود محمد نہیں ہوا، کیا؟ خود حامد بھی ہوا، خود محمود بھی ہوا، خود حماد بھی ہوا، مگر محمد نہیں ہوا، الگ رکھا. اپنے سارے نام اس حمد سے نکالے اور پھر فرمایا اب یہ سارے نام 99 نام گنیے حضور کے. فرمایا نام تو میرے ہیں پر یہ سارے میرے محمد کو بھی دے دو. اب محمد حامد بھی ہیں، محمد حامد بھی ہیں، محمد محمود بھی ہیں، مگر وہ فقط حامد و محمود ہے، محمد نہیں. محمد محمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے. وہ فقط حامد و محمود ہے، محمد نہیں. اور محمد محمد بھی ہے اور حامد و محمود بھی ہے. اور فرمایا محبوب جو تیرے نام کا مادہ ہے اسی کو اپنے کلام کی ابتدا بھی کرتا ہوں. اب قرآن اتارا، فرمایا الحمد للہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے. کیا؟ ساری حمد اللہ کے لیے. تو حمد تو مادہ ہے محمد کا، حمد تو مادہ ہے محمد کا. تو اس کے تو کئی ترجمے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اور کئی معنی ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اور کئی تفسیریں ہوں گی اور لکھی گئیں لکھی جاتی رہیں گی. مگر ایک تفسیر آج کی رات نئی بھی کہہ دے، الحمدللہ. الف لام لگا کر حمد کو خاص کر دیا، اور حمد مادہ ہے محمد کا. اور فرمایا محبوب ساری دنیا کو یہ کلمہ پڑھا دو الحمدللہ، کہ حمد الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے. حمد مادہ محمد ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ حمد
جب اپنے عروج پر، مبالغے میں عروج پر پہنچتی ہے تو محمد بنتی ہے. حمد جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو محمد ہوتی ہے. تو فرمایا الحمدللہ، اس کے معنی کا کمال یہ ہے کہ محمد اللہ کے لیے، معنی کا کمال یہ ہے کہ محمد اللہ کے لیے. اور کے لیے لام اختصاص بھی ہے، تملیک بھی ہے. تو معنی یہ ہوا الحمد سے فرمایا محمد اللہ کا، اللہ محمد کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ محمد اللہ کا، اللہ محمد کا. قرآن کا سبق بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، سبق رب سبق بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فرمایا محمد اللہ کا، حمد کا کمال اللہ کے لیے، اور حمد کا کمال محمد ہے. حمد کا کمال نہ حامد میں ہے، حمد کا کمال نہ حامد میں ہے، حمد کا کمال نہ محمود میں ہے. کمال حمد محمد میں ہے. اور جب حمد اپنے کا ہر حمد اللہ کے لیے تو حمد کا کمال بھی اللہ کے لیے. اور جب حمد کمال پر پہنچی تو محمد بن گئی. ساری حمد اللہ کے لیے. کیا؟ اور ہر شے کا ایک کمال ہوتا ہے یا نہیں؟ تو حمد کا بھی کمال ہے. تو حمد کا کمال محمد. تو جب ہر حمد اللہ کی تو پھر حمد کا کمال بھی اللہ کا. تو کمال حمد محمد ہے. تو مطلب ہوا محمد اللہ کا، محمد اللہ کا، اور اللہ محمد کا. وہ کیسے؟ آگے اس کی الحمدللہ دعویٰ کیا، رب العالمین دلیل بنا دی. فرمایا رب العالمین، حمد کا کمال اللہ کا. کیوں؟ کہ وہ عالمین رب ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا جو عالم سارا ایک عالم تھا، اس سارے عالم کے حسن سمیٹے تو ایک سارا جامع عالم آدم بنا. پھر جامع عالم نوح بنا، پھر ایک جامع عالم ابراہیم بنا، پھر جامع عالم یعقوب بنا، جامع عالم یوسف بنا، جامع عالم اسحاق بنا، جامع عالم موسیٰ بنا، جامع عالم داؤد اور سلیمان بنے، اور جامع عالم زکریا اور یحییٰ بنے، اور جامع عالم عیسیٰ بنے. ہر پیغمبر ایک عالم تھا. جب مصطفیٰ آئے تو ان کو عالمین بنا دیا. ہر پیغمبر ایک ایک عالم تھا، ہر پیغمبر ایک ایک عالم تھا. اور مصطفیٰ محمد ایک عالم نہیں، وہ العالمین تھے، العالمین تھے. فرمایا محمد اللہ کا اور اللہ محمد کا، چونکہ وہ رب ہے عالمین کا. اور جس طرح الحمد کا کمال محمد، اس طرح العالمین کا کمال محمد، العالمین کا کمال محمد. تو حمد کا کمال محمد، اس لیے اللہ محمد کا. اور العالمین ہر پیغمبر ایک عالم، اور محمد کل عوالم. محمد العالمین، اور پھر عالمین کا کمال محمد، اور اللہ عالمین کا رب، اور عالمین کا کمال محمد. تو پتہ چل گیا کہ محمد اللہ کا اور اللہ محمد کا. اب اللہ کو پانا ہو تو محمد کے پاس جاؤ، اور محمد کو پانا ہو تو اللہ کے پاس جاؤ. یہ عقیدہ ہے اللہ محمد کا اور محمد اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے لیجو محمد نام، لیجو بولیے محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نام محمد کا معنی، چونکہ اس میں مبالغہ ہے اور کثرت حمد ہے، تو محمد کا معنی ہے جس کی کثرت کے ساتھ حمد کی جائے، جس کی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اور بار بار جس کی حمد کی جائے.
وہ محمد ہے۔ یہ بتائیے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے؟ کس کی؟ اللہ کی۔ جب سے اس نے کائنات پیدا کی تو کائنات کے نقش اول نے اللہ کی حمد کی، اور آج تک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ جنت کے پتے، درخت اور وہاں کے چشموں کے پانی کے قطرے بھی سب کچھ اول تا آخر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بار بار حمد کس کی ہوئی؟ بولیے، اللہ کی ہوئی۔ تو جب سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ بار بار حمد اللہ کی ہوئی تو پھر محمد تو نام اس کا ہونا چاہیے تھا۔ محمد نام اس کا ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اپنے نام میں تو یہ معنی ہی نہیں۔ محمود اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے، تھوڑی کی جائے تب بھی محمود، زیادہ کی جائے تب بھی محمود، تھوڑی کی جائے تب بھی محمود، زیادہ کی جائے تب بھی محمود۔ اور ساتھ فرمایا میں خالی محمود نہیں، حامد بھی ہوں، میری حمد کی بھی جاتی ہے اور میں خود حمد کرنے والا بھی ہوں۔ باری تعالیٰ تیری حمد تو کی جاتی ہے، تو خود بھی حمد کرنے والا ہے، تو یہ جو سب سے زیادہ تیری حمد ہوتی ہے وہ معنی تو تیرے نام میں نہیں۔ تو فرمایا نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں کہ سب سے زیادہ حمد کس کی ہوتی ہے۔ تمہارے دیکھنے میں سب سے زیادہ حمد میری ہوتی ہے، مگر نہیں، سب سے زیادہ حمد اس کی ہے جس کا نام محمد رکھا، جس کا نام محمد ہے۔ باری تعالیٰ حضور کی حمد سب سے بڑھ کر کس طرح ہوئی؟ فرمایا ساری کائنات کے موجودات نے، مخلوقات نے، ذرات نے، ایک ایک کائنات کی شے اور مخلوق نے میری حمد کی۔ بولیے، میری حمد کی، اور میں سب سے زیادہ محمود ہو گیا، اور ساری کائنات جس کی حمد کر رہی ہے وہ رب کائنات اور حمد کا مالک خود مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے۔ تو جس کی حمد میں کروں وہ محمد ہوگا، جس کی حمد میں کروں گا وہ محمد ہوگا۔ تو بولیے، حضور کی جو حمد ہے، جو حمد آپ کرتے، اس کا درجہ اونچا ہے، یا جو حمد اللہ کرتا ہے اس کا درجہ اونچا ہوگا؟ بولیے نا، اللہ کا مرتبہ اونچا ہے یا محمد کا؟ بولیے نا بھئی، اللہ کا درجہ مرتبہ اونچا ہے، وہ اللہ ہے، خالق ہے، اور حضور علیہ السلام اس کے برگزیدہ بندے، پیغمبر، رسول اور محبوب ہیں، تو حضور کا درجہ اللہ کے بعد ہے، نیچے ہے۔ تو جب حضور کا درجہ نیچے ہے تو حضور کے ہر فعل کا درجہ بھی اللہ کے فعل سے نیچے ہوگا۔ تو حضور نے جو حمد کی اپنی زبان پاک سے تو وہ حضور کا عمل بنا، اور اللہ نے جو اپنی پاک زبان سے حمد کی وہ اللہ کا عمل بنا۔ تو جو حمد محمد نے کی وہ اس حمد سے نیچے ہوئی جو حمد اللہ نے کی۔ محمد نے رب کی حمد کی، رب نے محمد کی حمد کی، اس لیے فرمایا میں معبود ہوں، محمد محمد ہے۔ کہ میری حمد زمانہ کرتا ہے، حتیٰ کہ سب سے بلند حمد میری محمد کرتا ہے، اور میں خود محمد کی حمد کرتا ہوں۔ تو جس کی حمد میں کروں وہ محمد ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ لیجو محمد نام، کیا لیجو محمد نام؟ کیوں؟ اللہ محمد کا نام لیتا ہے، اللہ محمد کا نام جپتا ہے۔ بولی، اللہ محمد کا نام جپتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں مختلف معنی، وہ جو آیت کریمہ آپ درود پاک کی پڑھتے ہیں ہر وقت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جو یصلون ہے صلاۃ، اس کے کئی معنی ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس صلاۃ کے کئی معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کثرت سے ذکر کرنا،
کثرت سے ذکر کرنا، اور اسی معنی کی تائید ورفعنا لک ذکرک میں ہے۔ تو یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ پڑھتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کثرت کے ساتھ نبی کا ذکر کرتا رہتا ہے، مطلب کیا ہوا؟ وہ ہر وقت محمد کا نام جپتا رہتا ہے۔ لوگو تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، یہ تمہارا وظیفہ ہے، اور اللہ کا وظیفہ ہے لیجو محمد نام، محمد محمد کرتا رہتا ہے۔ وہ محمد کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر مالائے اعلیٰ میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر اہل جنت میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر ارواح انبیاء میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر عرش پہ کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر فرش پہ کرتا رہتا ہے، اور تب سے کر رہا ہے جب کچھ نہ تھا، اور جب تک کرتا رہے گا جب کچھ بھی نہ رہے گا۔ ایک ہی آواز شروع سے آ رہی ہے، اور ایک ہی آواز اینڈ تک آتی رہے گی، کیا؟ لیجو محمد نام، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اب یہ وہاں کی بات ہو گئی، نچلی گئی، وہ بھی آواز آ رہی ہے محمد مرے محمد کریں دے گزر گئی۔ یصلون علی النبی، یعنی نبی پر صلاۃ بھیجتا رہتا ہے اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس ترکیب کے ساتھ جو جملہ آئی ہے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ جملے عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ، دونوں میں ایک سادہ سا فرق سمجھا دیتا ہوں، صرف اور نحو کا مسئلہ ہے، سادہ فرق ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، کوئی فعل ہوتا ہے، اور فعل تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت کا ہوتا ہے۔ جب جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل یا ماضی پر ہوگا، فعل یا ماضی کا ہوگا، یا حال کا ہوگا، یا مضارع کا ہوگا۔ اور جملہ اسمیہ چونکہ اس میں اسم ہے، فعل پر زور نہیں، اس لیے اس میں دوام ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ اگر ماضی کا ہے تو حال میں نہیں ہے، فعل اگر ماضی کا ہے، مثلا اردو میں سمجھاؤں، آپ کہیں اس نے مارا، اس نے فلاں کو مارا، اگر یہ فعل ماضی میں ہوا مارا تو وہ واقعہ آج نہیں ہے اور کل بھی نہیں، ماضی میں تھا ہو گیا، حال بھی خالی مستقبل بھی خالی اس فعل سے۔ اگر آپ نے کہا وہ فلاں کو مارتا ہے تو ممکن ہے اس نے ماضی میں نہ مارا ہو، آج مارتا ہے تو ماضی بھی خالی اور مستقبل بھی خالی۔ یا کہے گا وہ مارے گا، مستقبل میں مارے گا، تو آج حال بھی خالی اور ماضی بھی خالی۔ تو جملہ فعلیہ میں ہمیشہ ایک زمانے میں فعل ہوتا ہے، دو زمانے خالی ہوتے ہیں۔ اور عربی میں چونکہ صیغہ ماضی کا اور مضارع کا ہوتا ہے تو مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ تو تب بھی اگر مضارع ہوگا تو ماضی خالی ہے اس سے، اگر ماضی ہے تو حال اور مستقبل کے دونوں زمانے خالی ہیں۔ تو جملہ فعلیہ میں اس فعل سے کوئی نہ کوئی زمانہ ہر صورت میں خالی بولیے ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں جو محبوب کا ذکر جپتا رہتا ہوں اس کو جملہ فعلیہ میں ہی بیان نہیں کیا، ان اللہ یصلون علی النبی و ملائکتہ، جملہ اسمیہ بنا دیا۔ اب جملہ اسمیہ نہ ماضی اس سے خالی، نہ حال خالی، نہ مستقبل خالی، تو فرمایا اللہ نبی پر درود بھیجتا رہتا ہے باری تعالیٰ، اور پھر یصلون مضارع میں استمرار آتا ہے، مضارع میں دوام و استمرار آتا ہے، بھیجتا رہتا ہے۔ کب سے؟ باری تعالیٰ کب سے؟ جب سے اللہ ہے۔ آج بھی بھیج رہا ہے، ہاں آج بھی ہوں، آئندہ بھی بھیجتا رہے گا، ہاں آئندہ بھی ہوں، قیامت تک بھیجتا رہے گا، ہاں قیامت تک ہوں، قیامت کے بعد بھی بھیجتا رہے گا۔ ہر شے ختم ہو جائے گی مگر اللہ، بولی اللہ تو ختم۔ تو جب اللہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ کا فعل کیسے ختم ہوگا؟
اللہ کی ذات بھی قدیم اور دائمی اور اللہ کے افعال و صفات بھی قدیم اور دائمی. تو اللہ کی ذات جس طرح نہ کبھی ختم تھی نہ ختم ہوگی، اسی طرح اللہ کا فعل نہ کبھی ختم تھا نہ کبھی ختم ہوگا. ذات تو ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام. ذات ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام. یصلون علی النبی، مصطفیٰ کا محمد کا نام جپتا رہتا ہوں. سو جب سے اللہ ہے محمد کا نام جپ رہا ہے، جب تک اللہ رہے گا محمد کا نام جپتا رہے گا. اس لیے فرمایا میری تو حمد تب شروع ہوئی جب مخلوق آئی. میری حمد تو تب شروع ہوئی جب کوئی حمد کرنے والا پیدا ہوا، اور میری حمد تب نہ رہے گی جب کوئی حمد کرنے والی مخلوق نہ رہے گی. تو میری حمد کی ابتدا بھی ہے اور میری حمد کی انتہا بھی ہے. مگر محمد کا حامد، محمد کا حامد چونکہ اللہ ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا لیجو محمد نام، اس کی حمد شروع سے ہو رہی ہے. اللہ کا حامد محمد ہے، اللہ کا حامد محمد ہے. اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی حمد کر، اللہ کا حامد محمد اور محمد کا حامد اللہ. محمد کا حامد اللہ، دونوں حامد ہیں. کیا کسی کو شک ہو تو دونوں کے 99 نام پڑھ لو. میں نے تو نہیں لکھے، وہ 99 نام میں نے بنائے، پہلے سے لکھے آ رہے، قرآن اور حدیث سے لیے گئے. تو اللہ کا حامد محمد، محمد کا حامد اللہ. تو پھر کثرت حمد کس کی ہوئی؟ جس کی اللہ کرے، جس کی اللہ کرے. تو حضور علیہ السلام کا نام اللہ جپ رہا ہے، محمد نام کو اللہ جپ رہا ہے. نادانو، جس نام کو اللہ جپتا ہے تم کیوں نہیں جپتے؟ جپو جپو لیجو محمد نام، جپو اس نام کو، لیجو محمد نام. صبح و شام جپو، دن رات جپو، جیتے مرتے جپو، ہر دم جپو لیجو محمد نام. یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے تیرے بگڑے سمرے کام، تیرے بگڑے سمرے کام، اور اس کے سوا اور نہیں کوئی کام. لیجو محمد نام، لیجو محمد نام. بس یہ امت کا کام ہے، یہ رب کا کام ہے. اور پھر دیکھیے جو اس کی عبادت ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اپنی عبادت میں شرک گوارا نہیں، اپنی عبادت میں شرک، اپنے نام جپنے میں شرک گوارا نہیں. جب اپنا عمل کرتا ہے اس میں کوئی شرک گوارا نہیں. جب محمد کا نام جپتا ہے، وہ عمل کرتا ہے تو اس میں ساروں کو شریک بناتا ہے، اور مل کے شرک کرتے ہیں، سارے مل کے کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، فرمایا خبردار میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. جب محمد کا نام جپتا ہے اور صلات پڑھتا ہے، کہتا ہے سارے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، اور زمین پہ بسنے والے مومنوں تم آ جاؤ، سارے میرے ساتھ شریک بنو اور لیجو محمد نام. سارے شریک بنو اور لیجو محمد نام. یہاں شرک بھی مٹا دیا، ساروں کو شریک بناتا ہے، اور اپنی باری آتا ہے کہ فرماتا ہے کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ. اور جب محبوب کا نام جپنے کا وقت آتا ہے، کہتا ہے فرشتوں مومنوں سب میرے شریک ہو جاؤ. یصلون علی النبی، صلو علیہ، ساروں کو شریک کر کے پھر کہتا ہے لیجو محمد نام. اور چونکہ
وہ محمد ہیں، اور محمد کا معنی جس کی بے پناہ تعریف کی جائے، جس کی بے پناہ تعریف کی جائے۔ تعریف کون کر سکتا ہے؟ تعریف کون کر سکتا ہے؟ سن لیں، تعریف وہی کر سکتا ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو کوئی مکمل طور پہ جانتا ہو، تبھی تعریف کر سکتا ہے۔ جو اس کے کمالات کا پورا احاطہ کر سکتا ہو، جو اس کے کمالات کا اور اس کی عظمتوں کا اور اس کی شان اور رفعت کا پورا ادراک رکھے، پورا احاطہ کرے، اس کے جمیع کمالات کو مکمل طور پہ جانے، وہی تعریف کر سکتا ہے۔ اور جو مکمل طور پہ اس کے کمالات کا احاطہ نہ کر سکے اور تعریف کرے، وہ تعریف ناقص ہے، وہ تعریف بولیے ناقص ہے۔ اب نبی کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ محمد کی تعریف۔ کیا امت میں کوئی شخص کمالات محمد کا پورا احاطہ کر سکا؟ حضرت ابو بکر احاطہ نہ کر سکے، اور حضرت شیخ اسماعیل نبہانی نے، محمد بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار میں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا دونوں صحابہ حضرت اویس کرنی کے پاس گئے ملنے کے لیے، اور حکم انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا اویس کرن میں رہتا ہے۔ عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم تھا کہ کبھی جا کے ملنا، میرا سلام کہنا، اور کہنا اویس میری امت کے لیے دعا کر دے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہنچے۔ یہ جواہر البحار میں امام محمد بن اسماعیل نبہانی نے بیان کیا۔ تو جا کے بیٹھے تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا، حضور کے صحابی آ گئے، جلیل القدر ہستیاں، عزت کی، احترام کیا، یار کے مہمان آئے، یار کے یار آئے، پتہ نہیں کتنے وہاں سیج بچھائے، کس طرح اپنی آنکھوں اور پلکوں کے سیج بچھا دیے، بیٹھا دیا، عزت احترام سے بٹھا دیا، اور اس کے بعد کہا کوئی میری یار کی بات سنا دے، کوئی یاد کی بات سنا دو۔ لیجو محمد نام، پوچھا لیجو محمد نام، کوئی بات سنا دو۔ وہ پھر سنانے لگ گئے، وہ سنانے لگ گئے، ایک بات سنائی، پھر لیجو محمد نام، کچھ اور سناؤ، اور سناتے رہے، کچھ مکہ کی باتیں سنائیں، کچھ مدینہ کی باتیں سنائیں، کوئی ہجرت کی باتیں، کچھ غزوات کی، دیر تک وہ سناتے رہے سناتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، لیجو محمد نام۔ جب مضمون بیان کر چکے، آقا علیہ السلام کی بہت ساری باتیں سنا چکے، اور انہوں نے زمانہ آقا علیہ السلام کے ساتھ 23 برس کا لگ بھگ گزارا تھا۔ کتنا؟ 23 برس کا آقا کی بارگاہ میں گزارا تھا۔ جب ساری 23 برس کی سنگت سنا چکے اور چپ ہو گئے تو حضرت اویس کرنی پوچھتے ہیں کہ ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے فرمایا پوچھو۔ پوچھا تم نے کبھی محمد کو دیکھا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، لیجو محمد نام، کیا خبر ہے۔ 23 برس کی سنگت سنا چکے، سارے ایمان لانے سے لے کر وصال تک سارے حالات سنا چکے، سنتے رہے، اور سن کے پوچھتے ہیں کبھی محمد کو دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے۔ انہوں نے فرمایا انہی کا تو ساری بات سنائی ہے۔ ویسے کرنی فرمانے لگے نہیں، جو کچھ تم نے دیکھا 23 برس وہ تو محمد کا سایہ تھا۔ ہائے ہائے، وہ تو محمد کا، ہائے 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 ہائے۔ مجھے معاف کر دینا، یہ علماء کا ضلع ہے، یہ گجرانوالہ شہر کا، فتویٰ لگانا ہو تو امام نبہانی پر لگانا، ویسے کرنی پر لگانا، مجھے معاف کر دینا۔ ہائے وہ محمد کا سایہ تھا، جو تم نے دیکھا وہ محمد کا سایہ تھا۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے محمد کو دیکھا ہی نہیں کسی نے، بس لیجو محمد نام، نام جپتے رہو، محمد کو دیکھا ہی نہیں۔ محمد کو اس نے دیکھا، محمد کو اس نے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جو جبرائیل ہر وقت آتے تھے،
وہ بھی محمد کا ایک ظہور تھا. اور وہ جو مکہ سے مدینہ عمر گزری اور لوگ ساتھ رہتے تھے، وہ بھی محمد، حقیقت محمد کا ایک ظہور تھا. اور محمد کو حقیقت میں کسی نے نہ دیکھا. کیوں کہ جب جبرائیل بھی نیچے رہ گیا اور سارا عالم مکان نیچے رہ گیا اور ساتھ کوئی بھی نہ تھا، نہ براق تھا، نہ رف رف تھی، نہ جبرائیل تھا، نہ عالم خلق تھا، کوئی بھی نہ تھا. جب دیکھا کوئی بھی نہ رہا، حکم ہوا محمد اب پردہ اٹھا دو. ہائے ہائے، اب پردہ اٹھا دو، اب پردہ اٹھا دو. تو پردہ تو اٹھایا ہی اس وقت جب دیکھنے والا کوئی نہ تھا. اس مقام پر بٹھا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور اس کا پردہ اٹھایا اور پھر اپنا پردہ ہٹایا. پہلے محمد کا پردہ اٹھایا، پھر اپنا پردہ ہٹایا. جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، حکم وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اس کو سن رہا تھا، وہ اس کو سن رہا تھا، وہ اسے تک رہا تھا، یہ اس کو تک رہا تھا. بس وہاں ایک ہی صدا تھی، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام. لیجو محمد نام. ہائے 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 ہائے، لیجو محمد نام. تو ویسے کرنی بولے، وہ تو محمد کا سایہ تھا. وہ وہی کچھ دکھایا گیا جو اس دنیا والے دیکھ سکتے تھے، وہی کچھ دکھایا گیا ہائے ہائے جو اس دنیا والے بشمول ابو بکر عمر اور عثمان و علی جو کچھ وہ دیکھ سکتے تھے اتنا کچھ دکھایا گیا. بس اتنے پردے ہٹائے گئے جتنے وہ برداشت کر سکتے تھے، جتنے دیکھ سکتے تھے. پھر اتنے پردے اور اٹھائے گئے جو ملائکہ اور جبرائیل کی آنکھ دے سکتی تھی، جو جبرائیل دیکھ سکتے تھے. اور ابھی کچھ وہ بھی تھا جو جبرائیل بھی تکنے کے قابل نہ تھا. جب وہاں پہنچے تو لیجو محمد نام، پھر وہ انوار تو اس وقت کھلے. تو وہ محمد کا سایہ تھا. تو ساری کائنات عرش سے فرش تک سب محمد کے سائے میں ہے. عرش سے فرش تک سب محمد کے سائے میں ہے. اس لیے جب چلتے تو اس زمین کے ٹکڑے پر سایہ نہیں تھا. جب ساری کائنات خود سائے میں ہے تو سائے میں سایہ کہاں نظر آئے؟ سائے میں سایہ کہاں سے نظر آئے؟ کبھی سائے کے اندر بھی سایہ نظر آتا ہے؟ تو یہ ساری کائنات عرش و فرش یہ تو خود محمد کے سائے میں ہے. تو اس میں پھر اور سایہ کیا دکھائی دے؟ سائے کا تو سایہ نہیں ہوتا. تو ساری کائنات محمد کے سائے میں، اور جو وجود دیکھتے تھے وہ بھی محمد کا سایہ تھا. اور جو آسمان پہ رہنے والوں نے دیکھا وہ بھی ایک سایہ تھا. اور اللہ کی عزت کی قسم، جو سدرۃ المنتہا کے پتوں پر فرشتوں نے جرمٹ بن کے بیٹھ کے دیکھا وہ بھی محمد کا ایک سایہ تھا. اور عرش معلیٰ کی آخری کنارے پر جو جبرائیل نے آخری جلوہ کیا وہ بھی محمد کا ایک سایہ تھا. یہاں تک تو سایہ تکا جاتا رہا جب ہر کوئی نیچے رہ گیا اور محمد مقام دنا و تدلی پہ پہنچے، تب جا کے محمد بے نقاب ہوا. اور محمد وہاں بے نقاب ہوا جہاں وہ جلوہ بھی بے نقاب ہوا. پھر کسی کو کیا خبر کہ یہ کون تھا وہ کون تھا؟ کسی کو کیا خبر یہ کون تھا اور وہ کون تھا؟ اور آپ کو جھگڑے میں ڈال دیا. تم بشر کہتے رہو، تم نور کہتے رہو، موج کرو. کوئی بشر میں جا کے الجھا ہوا ہے اور کوئی نور کی حد میں رکا ہوا ہے. کوئی بشر میں الجھا ہوا ہے اور کوئی نور کی حد میں رکا ہوا ہے. یہ تو حد ادراک ہے. جو جس کی نگاہ
بشریت کے پردے تک رک گئی، وہ بشریت میں الجھ گیا، اور جس کی نگاہ بشریت کے پردوں سے گزر کر نور کی حد پر رک گئی، وہ نورانیت میں گم ہو گیا اور کہا بس تم لیجو محمد نام. اور محمد تو بشریت سے بھی آگے، محمد نورانیت سے بھی آگے، محمد تو او ادنا پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کی گئی جس کی. تو تعریف تو کامل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایسا کرے جو اس کے جملہ کمالات پر پورا احاطہ اور کمانڈ رکھے، اور اگر اس پر پورا احاطہ نہ ہو تو آدمی جو بھی تعریف کرے گا وہ ناقص ہوگی. تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک پوری امت میں جس نے کی، جو کر چکا، جو کر رہا ہے اور جو آئندہ کرے گا، وہ جو تعریف ہے وہ مرتبہ محمد سے نیچے ہے. وہ رتبہ محمد کے مطابق برابر تعریف، یہ ناقص تعریف ہے. اب محمد کی تعریف کامل دو ہستیاں کر سکتی ہیں، یہ محمد خود کرے یا محمد کا خدا کرے. یہ مصطفیٰ کرے یا مصطفیٰ کا خدا کرے. اور فرمایا محبوب یوں کر کام کو اس طرح بانٹتے ہیں، تو میری تعریف کیا کر، میں تیری تعریف کیا کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، تو میرا نام جپ، میں تیرا نام جپوں. بس تو کرتا رہ لیجو مولا نام، میں کرتا رہوں لیجو محمد نام. یہ ورد الہی ہے، بولیے یہ ورد ربانی ہے، اللہ کا ورد ہے. لیجو محمد نام، محمد محمد کریں دے گزر گئے، محمد محمد کریں دے. دیکھو میں نے آپ کو کہا نا، جو خود مرتبے میں، جو اس حال میں نہیں پہنچا وہ تعریف کامل نہیں کر سکتا. ایک نابالغ بچہ ہو، ایک نابالغ بچہ ہو، بے شک جتنا ذہین ہو، بڑا ذہین ہو، مگر ابھی بلوغ میں نہیں پہنچا، اس کے سامنے آپ بلوغ کی کیفیات بیان کرنے لگیں، اس کو سمجھ میں آئے گی؟ یا اسے کہیں کہ آپ نابالغ بچے کو کہیں کہ آپ بلوغ کی کیفیات بیان کریں، کر سکتا ہے؟ جس پر خود بلوغ وارد نہیں ہوا وہ بلوغ کی کیفیت کیا بیان کرے گا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو محمدیت کے مقام تک خود نہیں پہنچا اور جس نے محمد کا حال نہیں دیکھا، وہ محمد کا حال کیا بیان کرے گا؟ وہ محمد کی تعریف کیا کرے گا؟ لہذا جو محمد کے حال کا کامل احاطہ نہیں رکھتا وہ محمد کی کامل تعریف نہیں کر سکتا. اب محمد کی تعریف دو ہی کر سکتے ہیں، یا محمد خود کرے یا محمد کا خدا کرے. تو جو تعریف محمد نے کی وہ حمد الہی ہو گئی، جو تعریف خدا نے کی وہ لی جو محمد نام ہو گیا. اور ہمیں حصہ دیا رب کائنات نے، ہمیں دونوں حصے دیے. جب محمد کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، تو رب کی بندگی ہو جائے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو رب کی بندگی ہو جائے، اور رب کی پیروی کریں ہم تو محمد کی غلامی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے غلامی، وہ تو مالک مولا ہے، خالق ہے. ہمیں طریقہ بتایا جو میرے طریقے کی پیروی کرو مومنو، یہ محمد کی غلامی ہے. لی جو محمد نام. اب اس نام کا کوئی پیغام بھی ہوگا، بولیے اس نام کا کوئی تو پیغام بھی ہے، اور محمد کا کوئی کام بھی ہے. بھیجا کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے بھیجا کہ دنیا کے باطل نظاموں کو مٹا کر اللہ کا کام محمد کے نام کو سربلند کرتے رہنا، محمد کا کام رب کے نظام کو سربلند کرتے رہنا. اللہ کا کام محمد کے نام کو سربلند کرتے رہنا.
اور محمد کا کام رب کے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو سر بلند کرتے رہنا. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت پر عمل کریں تو عمر بھر ذکر محمد میں مست رہیں, محمد نام جپتے رہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں تو مصطفیٰ کے عطا کردہ نظام پر بڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, جد و جہد کرتے رہیں. اللہ والے بنو, اللہ والے بنو, تاکہ عمر بھر محمد کے قدموں میں لپٹتے رہو. محمد والے بنو تاکہ تن من دھن لٹا کر محمد کے نظام کا جھنڈا سر بلند کرتے رہو. اگر محمد کے مشن کو طاقت نہ پہنچائی تو محمد کا نام کیا جپا. کبھی وہ بھی کوئی عاشق, کوئی محب, کوئی غلام, کوئی وفادار مقبول ہوتا ہے جو خالی نام جپے اور اس کا دیا ہوا کام نہ کرے. بولیے, کوئی خالی نام جپے, خالی نام جپے اور جو اس کا دیا ہوا کام ہے وہ نہ کرے. نام تو محمد کا جپا اور اس نے ایک کام بھی امت کو دیا تھا. وہ کام کیا تھا؟ یہی وہ کام تھا جو حسین کو مدینہ کی گلیوں سے لے کر میدان کربلا لے گیا تھا. یہی وہ کام تھا جو منبر رسول چھڑوا کر حسین کو فرات کے کنارے لے کر گیا تھا. اور یہی محمد کا کام تھا جس نے حسین کے پورے خانوادہ رسول کی گردنیں کٹوا کر علی اکبر و علی اصغر کی قربانی دے دی. وہ ایسے نام جپنے والے تھے جنہوں نے محمد کے کام کی لاج رکھی تھی, جس پر علامہ نے, یہ کسی نے کیا کہا, ادا کر نکل کر خانقاہوں سے, ادا کر رسم شبیری. لوگوں محمد کا نام جپو اور محمد کا کام کرو. صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا نام جپو اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم بولیے کام کرو جو آقا نے کام دیا. اور وہ کام آقا کی گری ہوئی امت کو اٹھانا, آقا کی مظلوم امت کا سہارا بننا, آقا کی محروم امت کے حقوق کی جنگ لڑنا, آقا کے دین کے جھنڈے کو سر بلند کرنا, آقا کے نظام کو دنیا میں بپا کرنا, اور سامراجی طاقتوں کا, استحصالی طاقتوں کا, دین دشمن طاقتوں کا لایا ہوا نظام جو اللہ کے محمد کے دین کے جھنڈے کو سر نگو کر رہا ہے, اس سے جنگ لڑنا. حضور کی مظلوم امت کے حق کے لیے جاگیرداروں, سرمایہ داروں, وڈیروں اور دین مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ سینہ سپر ہو کے جنگ لڑنا, یہ محمد کا کام ہے. اس کا نام مصطفی انقلاب ہے. لوگوں, قیامت کے دن مرتے ہوئے پہلی شام قبر کے اندر, اور قیامت کے دن محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر اتنا سوال کر لیا, میرا کام کر کے آئے ہو. استاد بھی بچوں کو کام دیتا ہے, ہوم ورک دیتا ہے, بچوں کو ہوم ورک دیتا ہے. بچہ جب گھر سے اگلے دن سکول آتا ہے کلاس میں, استاد آتے ہی پوچھتا ہے جو کام میں دے کر گیا تھا کر کے آئے ہو؟ ارے قبر کا انتظار کرنے والوں, قبر کی پہلی شام اگر محمد نے سوال کر دیا, اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے وقت جب دامن مصطفیٰ تھامنے جاؤ گے تو محمد نے سوال کر دیا امتیوں سے, جو کام دیا تھا کر کے لائے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آج اسلام 56 دیسوں میں پردیس ہے, 56 دیسوں میں پردیسی ہے, 56 دیسوں کا ملک عالم اسلام, مگر اسلام کا کوئی دیس نہیں, اسلام کو کوئی ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں, اسلام کو کوئی اپنے گھر میں بسانے کے لیے تیار نہیں. اسلام 56 دیسوں میں پردیسی پھرتا ہے. گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے, میرا اسلام پردیسی ہے. وہ اسلام جس کے لیے میرے حسین نے خانوادہ قربان کر دیا, جس اسلام کے لیے میرے حسین علی اصغر قربان کر دیا, وہ اسلام پھر پردیسی ہے. میرا نظام پردیسی ہے, میری امت مظلوم ہے. واشنگٹن اور ماسکو میرے اسلام کی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں,
ارے تم کیا سجدے کرتے ہو، کیا عمرے کرتے ہو، کیا حج کرتے ہو، کیا مشیخیت اور علمائیت جگاتے ہو، اگر تم نے میرے اسلام کو اور میری امت کو غلامی سے نجات نہ دلائی تمہارے باقی سارے کام رد کر دیے جائیں گے۔ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی اسلام کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔